نتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أرسل الله لك كافة بشيرا ونذيرا وداعيا بإذنه سراجا منيرا يا من قرآن مكرما آیا نگوئی مگر رحمت للعالم بنکر آپ مولا ہے فقر رسول ہے اللہ کا دل پر ہے کون کا سردر ہے سردر بالا قدر انصاف کا سر ہے آپ راہ العاشقین ہے قرآن المساکین ہے آپ خیر الورا ہے احمد مصطفیٰ ہے شمس الصبح ہے بدر الہدیٰ ہے آپ خیر الورا ہے احمد مصطفیٰ آپ جو حاصلوں کی روح یقین ہے آپ سر اونچا فرمائی قرآن منتا اور سر غریبہ ہو تو حدیث بنتی جائے جب سر اونچا فرمائے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے اور سر غریبہ ہو تو دھرتی کو سکون مل جائے آپ جب بولے تو انادل چہکنے لگے اور جب مسکرائے تو جنت چلنے لگی اور جب غصہ ہوئے تو جہنم ابلنے لگے جب آپ داریادار چادر اوڑھ کر کے تشریف لائے تو یا ایھا المدثر فرمائے اور جب آپ کمبل اوڑھ کر کے تشریف لائے تو یا ایھا المزمل فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ نظر الہدیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے محترم ہم سب مل کر کے سب سے پہلے اس محسن انسانیت کے آقا و مالک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر درود پاک کی تعریف پیش کرے اور انشاءاللہ العزیز آپ گھبرائے نہیں بس 10 سے 15 منٹ میں ہماری بات ختم ہو جائے گی بس چند باتیں آپ کی سماعت کرنی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں اس لیے سب سے پہلے ہم اور آپ پہلے اپنے اللہ نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی تعریف پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کا ہر وصف نرالی ہے سرکار دو عالم کا ہر وصف نرالی ہے صورت بھی نرالی ہے آپ کہاں جاؤ آپ سرکار مدنی اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل اس دنیا کا نقشہ عظیم کا عظیم و غریب ظلم و غلط کا لوگوں پر پہاڑ ٹوٹ رہے تھے
اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب الجلال نے اپنے آقا نامدار امتی مدنی کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم سنایا جو آپ کا آنا سب سے پہلے ہوتا ہے اور اس دنیا میں آنا سب سے آخر آپ کا آنا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی وجود کو یہ بار اگر نور بتایا ہے تو پیارے مصطفیٰ ابھی آپ سب سے قبل جناب ہمارے سیدہ صاحب فیض رسول سرپرست حضرت حافظ اصغر صاحب جو جامعہ شمسیہ کے مدرس معنان مدرس جو انہوں نے قرآن پاک کا تلاوت قد جاءکم کتاب ونور مبین میں اسی کی تصریح میں آپ کو سب سے پہلا نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور تجلی سے آقا نامدار واقع مدنی کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کو آپ نے دنیا میں پیدا کیا اگر آپ کے نور نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتا یہ دنیا نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتا یہ آسمان نہیں ہوتا یہ فرش نہیں ہوتا یہ قمر نہیں ہوتا یہ ستارے نہیں ہوتے یہ سورج نہیں ہوتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ میری خالق کائنات کو اگر تعریف کرنے والا ہوگا تو پیارے محمد ہوگا اور بات کرنے والا ہوگا تو محمد مصطفیٰ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بارے میں بڑا ذکر کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ذکر کو فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کے ذکر کی اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے آنا آپ کا ہوتا ہے اور اس دنیا میں آنا سب کے بعد آتا ہے سب کے بعد آپ آتے ہیں سب مقتدی نظر آتے ہیں آپ کو اس لیے میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کہتے ہیں کہ نہ آپ کا حسن الجمال کا مثال ملتا ہے نہ آپ کا حسن الجمال کا مثال ملتا ہے آپ کا حسن الجمال ایسا کہ پورے مکہ اور زمین میں عورتیں رشک کرنے لگے کہ میری شادی محمد کی شادی مجھ سے ہو آپ کی فادر آپ کی والد محترم اتنا خوبصورت جب میرے نبی آنے والا ہے جس کے والد اسلام میں آنے والا ہے اس کے والد خوبصورت لوگوں پوری دنیا کی پورا عالم کے سرزمین میں اور بھی سمجھ چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہوتی ہے میرے بھائی بہت لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب کی سرزمین پر سب سے خوبصورت انسان بنو شیبہ میں بنو ہاشم میں حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین الجمیل بنایا اس لیے حسین الجمیل بنایا کہ ان کے ماضی میں ان کے ملک میں حضرت اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس لیے نہ آپ کا حسن و جمال کا مثال ملتا ہے نہ آپ کا حسن و جمال کا مثال ملتا ہے آپ کا حسن و جمال کا بھی بیان کرنا عبادت ہے سننا عبادت ہے حسن و جمال کا بھی بیان کرنا کیا ہے عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے اس لیے میرے بھائی میرے دوستوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے بلکہ یہ وقت بڑی غنیمت وقت ہے آپ سن رہے ہیں چیزیں جو بجانے میں وقت سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں تو اللہ کے بارے محمود جو تم کو سن رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کی اللہ کے قرآن پاک کی مدار کر رہے ہیں تو میں رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
کا دن تھا، وقت تھا، ہمارے لیے وہ تاریخ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وہ دن تھا مومن اور ایمان والوں، جی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ لا یشرک قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے مصطفیٰ دین میں بنا نماز میں بنا دین یہ چاہ رہا تھا کہ میرے وقت میں پیدا ہو، اللہ کے نبی تشریف لائے، رات یہ چاہ رہی تھی کہ میرے وقت میں محمد تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اوقات میں آپ تشریف لائے، ایسے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس فرمایا، نہ رات کا وقت ہوتا ہے، نہ دن کا وقت ہوتا ہے، عید کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مارو کے صبح میں تشریف لائے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے میرے نبی کی بتیا ہو من لاگی، پوری میں کہا ہے کہ میرے نبی کے بتیا ہو من لاگی، اور صلی علی ربیا ہو من لاگی، میرے نبی یہ میرے نبی کا ارادہ تھا، جس نبی کی امت میں یہ خاصہ ساری دنیا کی امتی ہے یہ مسلمان۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 صبح میں آئے، نہ تین کا حصہ ہے، نہ رات کا حصہ ہے، صبح صادق کا وقت کا حصہ ہے۔ اس وقت میں ہمارے سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور دن یوم شمار کا ہوتا ہے، یوم شمار کا ہوتا ہے، ہفتے کا سردار اور ہے یوم شمار، پیر کا دن، جمعے کا دن عید کا ہے، اور یوم شمار یہ پیر کا دن، تمام دنوں کا سردار۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم شمار کا تشریف لاتے ہیں، وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھا، وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، جس ربیع الاول کے مہینے میں بارے میں آتا ہے کہ ربیع کے معنی بہار تھا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں آیا ہے، سبحان اللہ، جو گھاس سوکھی تھی، جس گھاس کے اندر جس شخص کے اندر جان نہیں تھا، اس شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام
دوستو تو یہ کا دین ہے جسے دین ہمارے عزیز حافظ صلاح الدین صاحب اور ہمارے عزیز حافظ الدین صاحب کا یہ سیدھا ہوا سجنا جو آپ کے سامنے نحال میں تھا جو دکھائی دے رہا ہے یہ فیض الرسول کا دین ہے جہاں درس قرآن کیا جا رہا ہے اور اس گاؤں کے لوگ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کے گاؤں میں قال اللہ و قال رسول ارے دنیا سے جب جائے گا انسان تو یہ عرض کرے گا پروردگار عالم میں اپنا پیسہ اپنا مال و دولت سے بچوں میں لگایا تھا جو تیرا نماز پڑھنے والا تھا جو تیرے نماز کا حکم بتانے والا تھا جو تیرے سید کا بتانے والا تھا میں اس بچے کو تیار کیا ہوں وہ بچہ میرا نماز پڑھا ہے میرے بھائی میرے دوستوں میں ان تمام اپنے یہ گاؤں کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مدرسے میں تعاون کر کے اور تعاون کرنے کے بعد اس اپنا وقت لگا کر کے آپ کے سامنے ہم اور آپ سارے لوگ سن رہے ہیں یہ بڑی انتہائی تعریف کی بات ہے اور قابل دید ہے کہ آپ اپنا پیسہ مصرف میں خرچ کر رہے ہیں جہاں اللہ اور اللہ تعریف کی اس لیے میرے بھائی میرے محترم بہت بڑا یہ شکر گزاری کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے اور پڑھانے کا اور سمجھنے کا اور اس بار دل کا سمجھنے کی کوشش عطا کرے واقعہ کا ساتھ آئیے تو یہ دعا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مادری شکل میں تھے بیوی لگی تھی آمداد کے شکل میں تو حضرت عبد المطلب آپ کے دادا حرف کرتے ہیں کہ میں نے ایک زنجیر دیکھا جس زنجیر سے لوگ چڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ کٹ کر کے نیچے گر رہے ہیں کچھ لوگ زنجیر سے چڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ زنجیر سے کٹ کر کے نیچے ہو رہے ہیں تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت سردار عبد المطلب نے پوچھا لوگوں سے کہ اس کا کیا ہمارے وسیلہ ہے کیا تعریف تو سردار عبد المطلب نے مظلوم نے بتلایا میرے بھائی میرے دوستوں حضرت عبداللہ حضرت سردار عبد المطلب چھپ بیٹھے کہا کہ آپ کے گھرانے میں آپ کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ پیدا ہوگا تو ساری دنیا اس کی قدم میں نیچے ہو جائے گی ساری دنیا نپٹ کر کے اس کی قدم میں نیچے ہو جائے گی اور جو لوگ سمجھ جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اور جو لوگ مل جائے گا جب سردار عبد المطلب نے آپ کے دادا محترم نے سنا اسے سے چھوٹا اور کہا کہ وہ میرا پوتا جس کا نام آپ نے احمد رکھا احمد کے مطلب ہوتا ہے احمد توریت میں آیا ہے احمد توریت میں آیا ہے احمد انجیل میں آیا ہے احمد زبور میں آیا ہے یعنی احمد کا مطلب جو ہوتا ہے خالی کی تعریف میں جو بتا رہا تھا کہ نہ آپ سماج کی مثال ملتی ہے اور نہ کمال کی مثال ملتی ہے اس کی بات بس احمد کے مطلب یہ وہ ملیں گے
کی تعریف کرنے والا پوری کائنات، محمد کی تعریف کرنے والا پوری دنیا میں جتنی بھی چلی جتنی بھی اصحاب جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب محمد کی تعریف کرتے ہیں۔ جی اس لیے ہم سب اس پیارے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد کا کیا شان تھا اس امت میں آنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت جبیر علیہ السلام، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ خاص کر تو اپنے محمد کی امتی میں جان اس امت کی کتنی بڑی شان۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے اس دل کو بنانے کا اور اس دل کو یاد رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی عظمتوں کو اور پیارے رسول کی حدیثوں کے اوپر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کو قبول فرمائے اور اس دعا کو قبول فرمائے۔ اور میں چلتے چلاتے ایک آپ کو بڑی لذیذ نعت آپ کے سامنے سماعت کرنے کے لیے ایک شاعر کرنے والا ہے۔ میں آپ سے بس زیادہ نہیں 5-7 منٹ کی گنجائش کریں گے۔ بڑی بہترین نعت جو ہمارے میرے ساتھی کی جگہ جہاں میں پہلے تھا، جو بدر چینی میلہ کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے جناب بابو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ باروں آزا ایک چرب سے آپ سماعت کرتے جائے اور آپ کے حوالہ کرتے ہوئے جائے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو